إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں نظم جلی کے اعتبار سے، اور سورہ بقرہ کے فضائل ہم نے پڑھے اور سورہ بقرہ کا کچھ مرکزی مضمون ہم نے پڑھے، پھر یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر کتنے حصے ہیں، اور یہ پڑھا کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کے جو تمہیدی حصے کے جو نظم جلی کے بارے میں باتیں ہیں ان کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ مزید باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ تمہیدی حصے کے طور پر ہے، اور اس کے اندر آیات 1 تا 39 شامل ہیں۔ آیات 1 تا 39 جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 انسانی گروہوں کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، ایک مومنین، دوسرے کافرین اور تیسرے منافقین۔ پہلا گروہ جنتی گروہ ہے، اور دیگر 2 گروہوں کو دوزخ جو ہے وہ نصیب ہوگی، ان کے لیے دوزخ ہے۔ پہلے جو پیراگراف ہے اس کے اندر آیات 1 تا 5 جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کے اندر مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اور وہ 5 صفات یہ ہیں: ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور انفاق کرتے ہیں، اور قرآن اور سابقہ کتب اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں مومنین کی۔ یہ پہلا پیراگراف ہے جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہے۔ دوسرا پیراگراف ہے آیات 6 تا 7، یعنی یہ 6 اور 7 2 آیات میں اس پہ کافرین کی جو ہے وہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور یہ بتایا کہ وہ ضدی ہیں، ان پر تبلیغ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ دعوت کا انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی دعوت یعنی قرآن کی پکار پر لبیک نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ یہ دوسرا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مہر اس وقت لگاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت ہے کہ جب انسان کے سامنے ہدایت پیش کی جائے اور وہ اس ہدایت کو سمجھ لے، سمجھنے کے بعد اپنی ضد، عناد، تعصب یا اپنے کسی اور معاملے کی وجہ سے، کسی مسلک کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے چھوڑ دے، تو وہ شخص جو ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کے دل پر پھر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو انسان سمجھاتا بھی رہے تو وہ انسان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ تیسرا پیراگراف، اور اس کے اندر تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے آیات 8 تا 20 کے اندر منافقین، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، اور 2 تمثیلات سے اس کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ منافق لوگ کون ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تواڈے نال ہیں، اسی تو تواڈے نال ہیں، تواڈی گل منیں گے۔ تو یہ ہے کہ وہ 2 طرفہ تعلقات چاہتے ہیں اور 2 طرفہ فائدے چاہتے ہیں، یہ ان کی معاملات ہیں، اور یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے۔ تو یہ لوگ منافق ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی، اگر ان میں وہ لوگ جو تعصب اور شعور کی بنیاد پر جو ہے وہ منافق ہیں، تو وہ تو ان کے لیے ٹھکانہ تو دوزخ ہے، لیکن جو غیر شعوری ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے
اور وہ غیر شعوری طور پر اس کام میں ملوث ہیں، سمجھ آ جانے پر توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھا پیراگراف ہے آیات 21 تا 29 میں۔ اس کے اندر جو ہے وہ توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے سامنے رکھی ہے، او بدو کے الفاظ سے، اور اپنے خالق اور اپنے رب کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ انسانوں کے پہلے گروہ میں یعنی مومنین میں شامل ہو سکے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پانچویں پیراگراف میں آیات 30 تا 37 جو ہے وہ شامل ہیں، اور اس کے اندر آدم علیہ السلام کی خلافت اور اس کا استحقاق ثابت کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنا سبق یاد رکھا اور تمام نام بتا دیے۔ آدم علیہ السلام اور ابن آدم کی کشمکش قیامت تک متکبر اور مغرور شیطان ابلیس سے جاری رہے گی۔ ابلیس جنات میں سے ہے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا نے جو غلطی کی اس کی توبہ کر لی، اس کو مان لیا، لیکن ابلیس نے اپنی غلطی کر کے سر تسلیم خم نہ کیا بلکہ اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو انسان اپنی غلطی کو مان لے، یہی انسانیت ہے، اور اسی سے انسان انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے ہاں ہر کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خصوصاً مولوی حضرات تو بالکل نہیں ہے۔ وہ تو اپنی غلطی کر کے آپ کو دلائل دیں گے، آپ کو ادھر ادھر سے جناب قرآن مجید کی جو آیات کاٹ کوٹ کر پیش کر دیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کل بنی آدم خطاؤن، تمام انسانوں کو خطا کار بنایا ہے، اور جو بھی انسان خطا کار ہے اس سے غلطی ہو جائے وہ اپنی غلطی سوری کر لے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں خواتین میں بھی یہ عادت ہے اور وہی بہت بری ہے کہ وہ جب اپنی غلطی کر لیتی ہیں تو وہ ماننے کی تو بڑی دور کی بات، وہ دوسروں پر اس غلطی کو ڈال دیتی ہے۔ یہ مردوں میں بھی عادت آتی جا رہی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید تو اصلاح کا نام ہے نا، اصلاح یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کہہ دوں جی سوری۔ بڑے سے بڑا انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور بچے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو بڑوں کو اپنی غلطی ماننے میں پہل کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی کسی کی عزت یا کسی کے جو ہے وہ معاملات خراب نہیں ہوتے۔ یہ بھی میں نے کہیں سے سنا، کسی کلپ میں دیکھا کہ غلطی ماننے والا یا کسی کو معاف کرنے والا وہ بڑا انسان ہوتا ہے، بڑا پن ہوتا ہے اس کے اندر، جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چھٹا پیراگراف آیات 38 تا 39 میں ہے، اور واضح کیا گیا کہ قیامت تک رسولوں کے ذریعے سے ہدایت کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جنتی ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کوئی کسی قسم کا نہیں۔ جو شخص بھی اسلام کی دعوت کا انکار کرے گا وہ دوزخی ہوگا۔ اس تمہیدی حصے میں یہودیوں کو یہ اصول بتایا گیا کہ جنت میں داخلہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ ہدایت کی پیروی کی بنیاد پر ہوگا، اور یہودیوں کے ذریعے سے یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھا دیا گیا۔ بڑی اہم بات ہے، فمن تبع ہدایا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی قرآن کی پیروی ضروری ہے جی۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے بس، اور کبھی کبھی اتار کر اس کی جھاڑ پونچھ کر دیا جائے، چوم لیا جائے، یا قرآن خوانی سال میں ایک دفعہ کروا دی جائے، یا جو ہے کہ قرآن کے نام پر کانفرنس کروا دی جائے تو ہم جو ہے قرآن کا حق ادا نہیں۔ قرآن کا حق تب ادا ہوگا جب ہم اس کی پیروی کریں گے، اور پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتوں کو مانا جائے، اس کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ نافذ کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارا جائے۔ یعنی انسان زندگی تو اپنی منمانی گزارے، یعنی جو دل چاہے وہ کرے، تے سال بعد قرآن خوانی تے 15 بیگم ہی پکا دے گے تو کہ میں نے قرآن کی پیروی کی ہے، تو یہ کوئی پیروی نہیں ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن کی پیروی ہے فمن تبع ہدایا۔ اللہ نے دیکھے ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا، ہمیں قرآن سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ مولوی بڑے چلاک ہیں، یہ ہمیں دور رکھتے ہیں اس قرآن سے
تاکہ ہم اگر قرآن پڑھ لیں گے تو ہماری تو زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہم قرآن کی بات مان کر چلیں گے۔ انہاں دی گل پھر کنی مننی نہیں، تے انہاں دے پیٹ وچ مروڑ پے تے یہ مروڑ جو ہے ان کو تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن نہ چھونا، قرآن نہ کھولنا، کہیں یہ تمہاری زندگیوں میں تبدیلی نہ لے آئے، اس لیے جو بھی تمہیں پرابلم ہو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری پرابلم کا حل کریں گے، اور تم اس کے بدلے میں ہمیں نذرانے دینا، ہمیں جو ہے وہ ہمارے جیبوں کو گرم کرنا۔ تو دیکھیے جی اصل چیز یہ ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ تمہیدی حصہ تھا جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور تمہیدی حصے کا جو مرکزی مضمون ہے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ توحید اور منصب خلافت کے سلسلے میں 3 گروہوں کا تذکرہ، مومنین، منافقین، کافرین، اور انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ منصب خلافت کو سمجھ کر ابلیس کے سر سے بچتے ہوئے توحید اختیار کرے، مومنین کے گروہ میں شامل ہو جائے اور جنت حاصل کرے۔ اچھا یہ بھی یار نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور اسی خلیفہ سے جو ہے وہ خلافت ہے۔ اور خلافت کیا ہے؟ خلافت یہی ہے نا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی جو عطا کردہ کتاب ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، وہ انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، اجتماعی نظام ہو وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، اور انسان کی جو انفرادی زندگی ہے وہ بھی انسان کے اللہ کے مطابق ہو۔ یہی خلافت ہے، اور یہی خلافت قائم کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بہت دیر تک قائم رہی، آج نہیں ہے دنیا میں کہیں۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ جب سے گری ہے، اس کے بعد تو ہمارا تو پستی کا کوئی حد سے گزرنا دے کے وہ والی کیفیت بنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کام کو لے وہ پھر جو ہے وہ لے کر اٹھے اور اس خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ آیات 40 تا 142 پر مشتمل ہے، اور اس حصے کے اندر 6 پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف جو ہے وہ آیات 40 تا 46 میں ہے، بنی اسرائیل بالخصوص یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، اور دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی بھی اصلاح کرے، یعنی اپنے اندر بھی اپنی خامیوں کو بھی وہ دیکھتا رہے، اور جو ہے وہ اپنی خامیوں کو دیکھ کر وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے وہ اگر کوئی اسے بتائے، اس کی تنقید کرے، تو وہ اس کو اپنی خامی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے کہ تبلیغ بھی وہی فائدہ مند ہوتی ہے جس پر انسان خود عمل کرے۔ تبلیغ تو کر دی لیکن خود عمل نہیں کیا، تو دیکھنے والا تو کہے گا کہ یہ دیکھو خود تو عمل کرتا نہیں ہے، ہمیں تبلیغ کی دعوت دے رہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، دین کو ہم چاہتے ہیں کہ جی اللہ کا نظام، حکومت بھی اللہ کے مطابق ہو جائے، لیکن ان کی اپنی زندگیوں میں دین نہ ہو، یا وہ دین کا مذاق بنا رہے ہوں، اب کوئی دیکھنے والا تو یہی کہے گا نا دیکھو جی یہ تخت لانے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی زندگیوں میں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو تخت پہ کیا یہ خاک لائیں گے؟ خلافت کا نظام کیا یہ خاک کا ہے؟ صرف بڑکوں سے، نعروں سے، تقریروں سے تو تخت پہ کوئی دین نہیں آتا نا۔ اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی زندگیوں میں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، طنز سننے پڑتے ہیں، تب جا کر آپ جو ہے وہ صبر کر کے جو ہے وہ درجہ حاصل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پھر آپ سے یہ کام لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو بہرحال اگلی آیت نمبر 45 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات پر جو ہے وہ یقین رکھا جائے، اور جہاد کیا جائے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس سے مدد بھی لینے کا حکم دیا گیا اور اس سے جہاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ پہلا پیراگراف۔
دوسرا پیراگراف آیات 47 تا 48 میں بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اس دن کوئی چیز جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہاں تو کچھ اپنے پاس ہوگا تو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور انسان کو اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ تھما دیا جائے گا۔ یہ جو انسان نے طرح طرح کے اپنے ذہنوں میں چیزیں بنا لی ہیں، یا ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں گھسا دی ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی نہ کرو، ہاں یہ کہ کچھ عظیم لوگوں کے، کچھ اللہ کے نیک لوگوں کے آپ جو ہے وہ لڑ کو مضبوطی سے تھام لو، چاہے آپ نماز نہ پڑھو، چاہے روزہ نہ رکھو، چاہے زکوٰۃ ادا مت کرو، چاہے پردے کی پابندی نہ کرو، تو وہ نیک لوگ آپ کی بخشش کروا لیں گے۔ یہ ایک غلط معاملہ ہے، طرز عمل ہے جو ہمارے ہاں پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھتے اپنی آنکھوں کے سامنے، جو نافرمان تھا، اللہ کا باغی تھا۔ تو اللہ کے ہاں تو اصول یہ ہے کہ جو اللہ کی مانے گا، آمنو باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، عامل الصالحات، جو نیک اعمال کرے گا، وہ اللہ والا ہے، اور چاہے اس کی نسبت کسی کے ساتھ کوئی نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر نسبت ہے کسی کے ساتھ اور وہ نیک اعمال کرے گا تو یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت بہترین معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا پیراگراف آیات 49 تا 79 تک ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا، بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر ان کی نافرمانیوں اور ان کے جرائم سے آگاہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی، تورات سے ان کو نوازا، من و سلوہ ان کے اوپر نازل کیا، بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا، 12 چشمے ان کے لیے جاری کیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، آیات الہی کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی، گائے کو ذبح کرنے میں لیت و لال سے کام لیا، تعریف آیات سے کام لیا، دنیاوی فائدوں کے لیے آیات گھڑ کر اللہ سے منسوب کی۔ یہ سارے ان کے جرائم تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے یہ معاملات جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کیا ہمارے ہاں تو یہ معاملات نہیں ہیں؟ کہیں ہم بھی اللہ کی دین پر عمل کرنے دیے لیت و لال سے کام تو نہیں لیتے؟ آیات الہیہ کا ہم زبان سے انکار تو نہیں کرتے، لیکن عملی انکار تو ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تیسرا پیراگراف ہے۔ چوتھا پیراگراف آیات 80 تا 89 میں بنی اسرائیل کو ان کے نسلی تعصب اور تفاخر پر ملامت کی گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن رہیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ان کا یہ معاملہ تھا، صرف چند، جنت تو ان کا نسلی استحقاق ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ جیسے ان 80 سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہم ہیں تو جنت تو ہمارا حق ہے، ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں، 80 جنت اچھی جانا ہے، یہ آج ہمارا ہم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جنت نسلی استحقاق سے نہیں ملتی، جنت تو محنت سے ملتی ہے، کوشش پہم کی جزا دے، جنت تو اس کو ملے گی جو کوشش پہم، مسلسل کوشش میں اللہ کو راضی کرنے کی لگا رہے گا، یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ ہاں، جو کوشش پہم نہیں کریں گے، اللہ کی بغاوت کریں گے، اللہ کی بندگی والی زندگی بسر نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ آیت نمبر 83 بہت اہم آیت ہے، جس میں 10 نکات جو ہے وہ میثاق بنی اسرائیل کے جو ہے وہ پیش کیے گئے، اور یوں سمجھیے کہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 کمانڈمنٹس آف تورات ہے، اس کا ذکر ہوا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جن کی دفعات اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ تھی، توحید سب سے پہلے، یہ
اللہ کو ایک مان لو بھائی، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر اقربا کے ساتھ حسن سلوک، پھر یتامہ کے ساتھ حسن سلوک، پھر مساکین سے حسن سلوک، حسن کلام، عمدہ گفتگو کرنا، پھر اقامت نماز، نماز کو قائم کرنے کی تو کوشش، پھر ایتائے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کے معاملہ، پھر قتل نفس سے اجتناب، اپنوں کو یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کرنے سے رکنا، اور جلاوطنی کی ممانت. یہ ساری جو 10 کمانڈمنٹ تورات تھی اس کا خلاصہ ہے جو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آیات 84 تا 99 میں بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے جو گناہ تھے ان کو بھی ذکر کیا، اور عدوان جو زیادتیاں تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا. یعنی وہ اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے تھے اور بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے تھے. وہ لوگوں کو پہلے جلا وطن کر دیتے تھے، پھر فدیہ لے کر دوبارہ شریعت عطا کر دیتے تھے. بنی اسرائیل کی یہ جزوی جو پیروی تھی، یہ یوں سمجھیے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصوں کو مان لیا، کچھ حصوں کو چھوڑ دیا. تو اس کی سزا یہ بتائی گئی کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں ذلت آمیز عذاب. اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو آج ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی خواتین کو وراثت میں حصہ دو. ہمارے ہاں بڑے بڑے نمازی وراثت میں بیٹیوں کو اور بچیوں کو حصہ نہیں دیتے. بڑے بڑے دیندار لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. بس جہیز کے طور پر کچھ سامان دے دیا، بس یہی بچی کا حق ختم ہو، باقی سارے بچے ہی ہڑپ کر لو. یہ کیا ہے؟ کتاب کے کچھ حصوں کو ماننا، کچھ حصوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا. پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کی کتنے احکامات ہیں جن پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں کیا چور کی سزا اسے مل رہی ہے شریعت کے مطابق؟ کیا ڈاکو کی سزا اسے مل رہی ہے؟ ہمارے ہاں مقدمات بیٹا دائر کرتا ہے اور اس کا فیصلہ اس کا پوتا سنتا ہے. یہ ہمارا عدالتی ایسا گھسا پھسا عدالتی نظام ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسان ایک دفعہ پھنس گیا تو ساری عمر اس کے پھر عدالتوں کے چکر ہی چلتے رہیں. یہ ہمارا، ہم اس سے کیسے خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ میرا ایک معاملہ ہو گیا کچھ، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ اب عدالت میں جاؤ. میں نے کہا اس عدالت سے کسی خیر کی توقع ہی نہیں ہے، اس میں جانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ پیسے کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ٹینشن علیحدہ ہے. کیوں کہ یہ تو چلتی ہے انگریزوں کے قانون پر، اللہ کے قانون پر تو نہیں چلتی. یہاں تو چیف جسٹس بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ کیا ہم عدالت کے باہر کوئی مدرسہ کھلوا دیں؟ جی ہے نا معاملہ. تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو شاید معذرت کے ساتھ عدالتوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو شاید سورہ اخلاص بھی نہ پڑھنی آتی ہو، وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے. تو ایسے لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب تک یہ نظام نہیں بدلتا اس وقت تک کنارے کے رہیں، ان سے دور رہیں. اللہ نہ کرے کہیں جانا بھی پڑ جائے تو کوشش کریں جلدی سے جان چھوٹ جائے، نہیں تو ان کے چکروں میں پڑ گئے تو یہ عدالتی نظام ایسا ہے جو آپ کی جمع پونجی ساری خرچ کر دے گا، اور اس کے بعد بھی حاصل کچھ نہیں ہوگا. حاصل اس کو ہی ہوگا جو ججوں کو پیسے کھلائے گا، جو وکیلوں کو پیسے کھلائے گا، اسی کو حاصل ہوگا. تو یہ بتایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ جو معاملہ کرے گا، جیسے اگر آج ہم ایسا کر رہے ہیں، سوچئے اور یقیناً کر رہے ہیں، تو آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہماری دنیا میں رسوائی ہے یا نہیں. دنیا میں کوئی شک، آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ ہم اس وقت تک اب قرضہ نہیں دیں گے جب تک سعودی عرب، یو اے ای اور قطر آپ لوگوں کی گارنٹی نہیں دیتا کہ ایک قرض واپس کریں گے. اندازہ کریں اس سے بڑی اور ذلت کیا ہوگی
کہیں بھی یورپین ملک میں پاکستانی چلا جائے پاسپورٹ گرین پاسپورٹ تو کہا جاتا ہے اس کے کپڑے اتروا کے اس کو چیک کرو، ننگا کرو، اس کو برہنہ کرو، یہ اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ یہ ذلت ہے اس دنیا کے اندر، کیوں کہ ہم نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا۔ آج اس ذلت سے ہم جی رہے ہیں، پوری دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن ہم ٹس مس نہیں ہوتے ہیں۔ اور آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے، ہم توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اور پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، تو یہی بات ہے۔ 5واں پیراگراف آیات 90 تا 123 پہ مشتمل ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے نسلی تعصب اور بغا کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے سبب وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ بتایا گیا۔ بنی اسرائیل کے کفر کی وجہ بغا اور ان کا نسلی تعصب ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض اوقات بغاوت بھی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ وہ لوگوں پر دست درازی کر کے ان کا استحصال کرنا چاہتے تھے، آیت 90 میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خاندان کے رسولوں پر نازل کردہ وحی پر تو ایمان لائیں گے، اور خاندان سے باہر یعنی بنی اسماعیل یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان نہیں لائیں۔ جیسے ہمارے ہاں اب یہ ہوتا ہے مسلکی معاملات میں، ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم اپنے مسلک سے باہر کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی تعصب پایا جاتا ہے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ حق پر ہے، لیکن دوسرے کسی امام کی رائے کو احترام دینے بھی ہمارے ہاں ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر کوئی دوسرے مسلک کا بندہ ہمارے ہاں آ جائے غلطی سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو ہم اسے مسجد سے ہی نکال دیتے ہیں، یا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور ہم نے خود دیکھا ایک ایسی مسجد بھی تھی، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، کہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، وہ ان کے مسلک کا نہیں تھا، جب سجدے میں گیا اس کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا۔ یہ نسلی تعصب ہے، یہ تعصب مسلکی تعصب۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو ایسے مولوی ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کے اندر اس مسلکی تعصب کو ابھارتے رہتے ہیں۔ ہر مسلک میں ایسے کچھ چند لوگ ہوتے ہیں شرارتی قسم کے جو اس تعصب کو ابھارتے رہتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، اور ایسے آپ کو وہ ٹیپیکل الفاظ سے جو بولیں گے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ نقش کر دیں، اور جب وہ لفظ آپ بولیں گے تو اگلے انسان کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا۔ آیات 92 تا 105 میں بنی اسرائیل کے جرائم گنوائے گئے۔ بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، عہد کرنے کے بعد سمینا و عصینا کہا، اور دنیاوی زندگی کے حریص بن گئے۔ اخرس الناس علی حیات، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کر لی، اور عہد و میثاق کرنے کے بعد اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھ کر خاندانی نظام کو تباہ کیا۔ یہ سارے کے سارے معاملات ان کے بیان کیے گئے، اور یہ آج بھی ہمارے ہاں خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش موجود ہے۔ یہ دیکھیں کہ آج بھی یہ جو عورت مارچ ہے، یہ اصل میں خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ وہ ابلیسی ایجنڈا ہے جو اصل میں ابلیس کا ایجنڈا تھا۔ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انسان سے حیا ختم ہو جائے، اس لیے اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جو ہے وہ درخت کھانے پہ مجبور کیا، جس کے بعد ان کے کپڑے اتر گئے، اور وہ جو فطری حیا تھی پھر اس کے ذریعے انہوں نے اپنے جسم پر سے جو ہے وہ کپڑے لگائے۔ لیکن یہ ہے کہ ابلیس تو چاہتا ہے کہ انسان ننگا ہو جائے، اور ابلیس کی یہ جو سہیلیاں ہیں عورت مارچ کے اندر، یہ سب کی سب ابلیس کی سہیلی ہے۔ آج جو عورت بھی تنگ کپڑے پہنتی ہے، آدھے کپڑے پہنتی ہے، یا ایسے کپڑے جس کے اندر سے اس کا بدن نظر آتا ہے،
اس کے بازو نظر آتے ہیں، اس کی چیسٹ نظر آتی ہے، یہ سب کے سب ابلیس کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، سب ابلیس کے دوست ہیں اور ابلیس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ابلیس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جو اصل میں شیطان چاہتا ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے، میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہاں، انسان مرد جس سے چاہے تعلق بنا لے، عورت جس سے چاہے تعلق بنا لے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، یہ ہمارے ہاں اب اس کا رواج دیا جا رہا ہے۔ اس لیے عورت مارچ کرو، عورت کو ایسے ایسے پلے کارڈ اٹھا کر دیے جاؤ جن کو پڑھنے کے بعد مردوں کے شر جھک جائیں اور عورت اس کو اپنی آزادی سے تعبیر کرے۔ یہ اصل میں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ اصل میں ابلیسی معاملہ ہے اور یہود بھی یہی چاہتے ہیں، آج بھی یہود اس کے پیچھے ہیں۔ آیات 106 تا 109 میں بنی اسرائیل کے حسد کا پول کھولا گیا ہے، حسد من عند انفسہم، اور وہ بتایا گیا کہ حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بات ہوتی ہے، بعض اوقات انسان حسد کی وجہ سے بھی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ کسی کو کسی سے حسد ہو جائے نا تو اس کو چڑھانے کے لیے وہ غلط کام کرتا ہے، حالانکہ وہ غلط کام چڑھانے کے لیے کیا کرے گا، وہ تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے نا۔ کسی کو چڑھانے کے لیے کیا کوئی حسد کرے گا جی، وہ تو اپنی آخرت خراب کرے گا جی۔ زد میں اور حسد میں یہی ہے معاملہ۔ آیات 110 تا 115 میں بنی اسرائیل کی نسل پرستی اور خوش فہمیوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو جنتی سمجھتے ہیں، جبکہ ہر شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے کہ بشرطے کہ وہ ایمان لا کر عمل صالح کرے۔ ایوی گل بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے بیان کری، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے آج ہم بھی وہی کہتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، کبھی نہیں داخل ہوگا کبھی بھی جنت میں سوائے یہودی اور نصرانی۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی جنت میں صرف بریلوی جائیں گے، دیوبندی کہتے ہیں صرف دیوبندی جائیں گے، بریلوی نہیں جائیں گے، اور اہل حدیث کہتے ہیں ہاں کوئی بھی نہیں جائے گا صرف اسی جاؤں گے۔ یہی معاملہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اور اللہ نے تبصرہ کیا کیا، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جیسے یہود اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، لیکن کیا ہے کیونکہ یہ صرف کتاب پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ایسی گلاں بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ کتاب پڑھنے کے بعد سمجھتے تو یہ پھر ایسے الفاظ کہتے، بلکہ جنت میں جائے گا کون، جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، وہ چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ جناب دیوبندی ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ہو، اگر ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر یہ کام کوئی نہیں کر رہا تو چاہے وہ جس مسلک میں بھی ہے اس کے لیے بربادی ہے، خسارہ ہے۔ آیات 116 تا 123 میں صاف صاف بتایا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَكُن فَيَكُونِی، وہ کن فیکونی اختیارات کا مالک ہے۔ مسلمانوں کو یہ خبردار کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ ان کی پیروی نہ کر لیں، ان کے دین کو ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ آخر میں یہود و نصارہ کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور آیت نمبر 122 میں آیت نمبر 47 کا اعادہ کر کے قیامت کے عذاب سے پھر ڈرایا گیا۔ چھٹا پیراگراف، اور یہ اس دوسرے حصے کا آخری پیراگراف ہے، اس کے اندر آیات 124 تا 141 بنی اسرائیل کو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے راستے کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلو۔ اور انہیں بتایا گیا کہ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب کا امام بنایا گیا تھا، انی جاعلک للناس امام، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا، لیکن ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا گیا تھا۔ اب اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام جو اتنی قربانیاں دینے کے بعد اس منصب پر پہنچے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا، انہیں بھی اللہ نے یہ بنا دیا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ امامت ایمان اور عمل سے مشروط ہے، آپ کی نسل کے ظالمین اور مشرکین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو دین سے بغض رکھیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، ہٹ درم ہو جائیں گے،
ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مرنے سے پہلے اپنے تمام بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا، ایک اللہ کی پرستش کرنا، اس کا عہد لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ آپ کی باسط دعائے ابراہیمی کی قبولیت کا ہی نتیجہ ہے۔ اہل کتاب کو دین ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے، دین ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، یعنی جنت میں لے جانے والا راستہ۔ اہل کتاب کو یہ بھی بتایا گیا کہ رسولوں میں تفریق نہ کرو اور بنی اسرائیل میں اٹھائے جانے والے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کرو، ان کو جو دعوت دی گئی ہے اس کی پیروی کرو، قرآن مجید کی پیروی کرو، یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر ایک اللہ کے رنگ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، ومن اکثر من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا کیا ہے؟ کہ کوئی پینٹ لانا ہے، کوئی بھائی لانا ہے دکان سے اور اس سے لا کر اس کو اپنے اوپر کر لینا، تو اللہ کے رنگ نہیں۔ اللہ کا رنگ یہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی مان کر چلو، جہاں اللہ نے جو حکم دیا اس کی پیروی کرو، اپنی انا، اپنے ضد، اپنی سوچ کو پیچھے کر دو، اللہ کے حکم کو آگے کر دو۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ ہمیں یہ اپنا رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کا دوسرے حصے کا میں نے آپ کے سامنے نظم جلی بیان کیا۔ اب سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ دیکھیں، بنی اسرائیل کو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور انہیں امامت کی فضیلت کے منصب سے معزولی کے اسباب تفصیلی طور پر بتائے گئے۔ اب اگلے حصے میں بتایا گیا کہ پھر ان سے امامت لی گئی اور مسلمانوں کو دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے کو، ان باتوں کو، ان حقائق کو، ان قرآنی معاملات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔